السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں آپ سورہ انفال آیات 59 تا 64 کے سوال نمبر 1 اور سوال نمبر 2 کے جوابات نوٹ کریں گے۔ سوال نمبر 1، ان آیات میں جہاد کی تیاری کے بارے میں اللہ نے کیا حکم دیا؟ جواب، ہیڈنگ، جہاد کی تیاری کے بارے میں اللہ کا حکم۔ ان آیات میں جہاد کی تیاری کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے جو کہ مندرجہ ذیل بیان کیا جا رہا ہے۔ نمبر 1، ڈٹ کر لڑیں۔ اللہ نے مسلمانوں کو اس بات کا حکم دیا کہ میدان جنگ میں کفار کا مقابلہ ڈٹ کر کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو۔ ہیڈنگ نمبر 2، ضروری مال و اسباب کا جمع کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس بات کا بھی حکم دیا کہ جہاد سے پہلے ضروری مال و اسباب جمع کر لیں، یعنی کہ جنگ کے لیے جانور اور جنگی ہتھیار، تاکہ انہیں عین موقع پر مشکل پیش نہ آئے۔ ہیڈنگ نمبر 3، لڑائی کے لیے تربیت حاصل کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس بات کا بھی حکم دیا کہ کفار سے مقابلہ کرنے کے لیے جنگی تربیت حاصل کریں تاکہ کفار کو پتہ چلے کہ مسلمان طاقتور ہیں اور وہ لڑائی کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ ہیڈنگ نمبر 4، جہاد کے لیے مال خرچ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ جہاد کے لیے اپنا مال خرچ کریں اور اس مال کو خرچ کرنے سے ان پر کوئی پوچھ گچھ نہیں کی جائے گی اور نہ ہی ان کا مال کم ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ آخرت میں ان کو اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ سوال نمبر 2، مندرجہ ذیل عبارات کا ترجمہ اور مفہوم بیان کیجیے۔ الف، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عُدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ۔ ترجمہ، اور جہاں تک ہو سکے فوج کی جمعیت کے زور سے اور گھوڑوں کے تیار رکھنے سے اس کے مقابلے کے لیے مستعد رہو کہ اس سے خدا کے دشمنوں اور تمہارے دشمنوں اور ان کے سوا اور لوگوں پر جن کو تم نہیں جانتے اور خدا جانتا ہے ہیبت بیٹھی رہے گی۔ مفہوم، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہدایت فرمائی ہے کہ کفار سے جنگ کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہو۔ جب مسلمان مکہ میں تھے تو کمزور تھے، کفار ان پر ہر طرح کا ظلم کرتے تھے۔ مدینہ میں مسلمان آئے تو ان کی جمعیت مستحکم ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ کفار سے جنگ کرنے سے پہلے جنگی تربیت حاصل کریں، اپنے پالتو گھوڑوں کو بھی تیار رکھیں اور جنگی ساز و سامان کے لیے اپنا مال خرچ کریں۔ یہ سب اس لیے کہ اللہ کے دشمنوں اور مسلمانوں کے دشمنوں پر ان کا رعب جمع رہے اور ایسے لوگوں پر بھی ان کا رعب جمع رہے جو بظاہر دشمن نہیں مگر چھپے ہوئے دشمن ہیں اور انہیں صرف خدا جانتا ہے۔ ب، هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین وألف بین قلوبہم لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ الف بینہم۔ ج، یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ ترجمہ، ب، وہی تو ہے جس نے تم کو اپنی مدد سے اور مسلمانوں کی جمعیت سے تقویت بخشی اور ان کے دلوں میں الفت پیدا کر دی۔ اگر تم دنیا بھر کی دولت خرچ کرتے تب بھی ان کے دلوں میں الفت پیدا نہ کر سکتے مگر خدا ہی نے ان میں الفت ڈال دی۔ مفہوم، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے فرمایا ہے کہ اللہ ہی ہے جس نے اپنی مدد کے ذریعے اور مسلمانوں کی جمعیت کے ذریعے انہیں قوت عطا کی۔ مسلمانوں نے مدینہ ہجرت کی تو وہاں پہ مقیم انصار نے ہر طرح سے ان کی مدد کی، اپنی ہر چیز جائیداد زمین میں انہیں حصہ دیا اور اس طرح مسلمان ایک قوت بن کر ابھرے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی دلوں میں محبت ڈالتا ہے، اگر وہ دنیا بھر کی دولت خرچ کرتے تو تب بھی وہ محبت دلوں میں پیدا نہ کر سکتے تھے۔ ترجمہ، جی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا تم کو اور مومنوں کو جو تمہارے پیروں ہیں کافی ہے۔
مفہوم۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے کہ اللہ تمہارے اور مسلمانوں کے لیے کافی ہے، یعنی اللہ ہمیشہ مسلمانوں کا مددگار رہے گا، چاہے کفار کتنی ہی بڑی فوج کیوں نہ لے کر آ جائیں، انہیں کبھی کامیابی حاصل نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمیشہ مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جنگ بدر میں مٹھی بھر مسلمان جو کہ 313 تھے، وہ 1000 کفار پر فتح یاب ہوئے۔ بے شک اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے ساتھ